عید میلادالنبی 12 ربیع الاول سنی مسلمانوں، خاص کر بریلوی مسلک سے جڑے لوگوں کے لیے ایک بے حد پاک اور برکتوں والا دن ہے جو حضور نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی یاد میں بڑے ادب، محبت اور خوشی کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ اس دن کی اہمیت اس لیے ہے کیونکہ اسی دن وہ نور دنیا میں آیا جس نے پوری کائنات کو ہدایت، انصاف اور رحمت کی روشنی سے بھر دیا۔ یہ دن یقیناً ہمارے لیے ایمان کو تازہ کرنے، سیرت نبی کو اپنانے اور امت میں یکجہتی پیدا کرنے کا ذریعہ بننا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس مقدس دن کو مناتے ہوئے کچھ ایسے اعمال بھی ہو جاتے ہیں جو شریعت سے ٹکراتے ہیں اور سچے عقیدے و محبت کی روح سے دور کر دیتے ہیں۔ اس لیے ایک سچے سنی مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان باتوں سے ہر حال میں بچے تاکہ اس کا میلاد شریعت کے مطابق ہو اور اللہ و رسول کی رضا کا سبب بنے۔ سب سے پہلی چیز جس سے بچنا ضروری ہے وہ ریاکاری دکھاوا ہے۔ بہت لوگ میلاد شریف کے موقع پر صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے گھر سجاتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں، مہنگے بینر جھنڈے لگاتے ہیں، جبکہ نیت میں ریاکاری ہوتی ہے، نبی کی سچی محبت نہیں۔ سنی علماء اس پر زور دیتے ہیں کہ ہر عمل میں اخلاص، خالص نیت ہو، ورنہ وہ عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا۔ دوسری بات، اسلام کے دائرے سے باہر جا کر میلاد کو منانا، جیسے ڈی جے پر نعتیں چلانا، مردوں عورتوں کا اختلاط، ملنا جلنا، ناچ گانا یا تازیوں کی طرح سجاوٹ کرنا، یہ سب اس دن کی پاکیزگی کے خلاف ہے۔ سنی مسلک یہ مانتا ہے کہ میلاد شریف کا مقصد ہے کہ لوگوں کو سیرت نبی سکھائی جائے، نہ کہ دنیا کی روایتوں اور تفریح میں مصروف کر دیا جائے۔ تیسری اہم بات، آداب اور احترام کا خیال رکھنا۔ سنی مسلمان جب میلاد شریف کی محفلیں کرتے ہیں تو ادب سے کرتے ہیں۔ لوگ وضو کر کے بیٹھتے ہیں، درود شریف کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، نعت خوانی ہوتی ہے اور آخر میں صلاۃ و سلام پڑھ کر حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ میلاد کو میلہ بنا دیتے ہیں، کھانے پینے، شورگل اور مذاق اڑانے کا ذریعہ، جو پوری طرح غلط ہے اور سنی عقیدے کے خلاف بھی۔ یاد رکھیے، میلاد شریف کا مطلب صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی منانا نہیں، بلکہ ان کی پوری سیرت اور تعلیمات پر عمل کرنے کا ارادہ کرنا ہے۔ چوتھی چیز جس سے بچنا ضروری ہے وہ ہے صرف رسم اور عادت کی طرح میلاد منانا۔ بہت سے لوگ صرف اس لیے میلاد شریف کی محفل میں جاتے ہیں کہ سماج میں رسوخ بنا رہے یا لوگ برا نہ مانیں، لیکن اللہ کی نظروں میں وہ میلاد تب قبول ہے جب اس میں محبت، تسلیم و رضا ہو۔ سنی علماء تعلیم دیتے ہیں کہ میلاد شریف کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں حضور کی شان اور تعلیمات بیٹھائی جائیں۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ بچوں کو سیرت نبی پڑھائی جائے، نوجوانوں کو اسلام کی اصل شکل دکھائی جائے اور بزرگوں سے دعا کرائی جائے۔ پانچویں بات، لوگوں میں پھوٹ ڈالنا یا ایک دوسرے پر فتوے دینا۔ میلاد شریف منانے یا نہ منانے کے مسئلے پر اکثر بحث ہو جاتی ہے۔ سنی مسلمان میلاد کو منانا جائز اور مستحب مانتے ہیں کیونکہ یہ خوشی کا اظہار ہے اور درود کا اضافہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن سنی علماء یہ بھی تعلیم دیتے ہیں کہ اگر کوئی میلاد نہیں مناتا تو اس سے ادب سے بات کی جائے، نہ کہ اس کو گمراہ یا کافر کہا جائے۔ میلاد کا پیغام محبت ہے، نہ کہ تکرار۔ چھٹویں چیز، دین سے غیر ضروری چیزوں کو شامل کرنا، جیسے کہ میلاد کی محفل میں تالی بجانا، جھنڈوں کو چومنا، قبروں پر سجاوٹ کرنا، بدعتی چیزیں جیسے کہ جھانکیاں نکالنا، ان سب سے بچنا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے جلوس نکالے جس میں نعت خوانی ہو، صلاۃ و سلام ہو، کوئی اشلیلتا نہ ہو، تو سنی علماء اس کی اجازت دیتے ہیں۔ مثلاً بریلوی مسلک میں میلاد شریف کا جلوس بہت ادب اور پاکیزگی سے نکالا جاتا ہے۔ لوگ درود پڑھتے چلتے ہیں، بچوں کو تحفے دیے جاتے ہیں اور لوگوں کو دین کی باتیں بتائی جاتی ہیں۔ لیکن اگر یہی جلوس فساد، ٹریفک کی رکاوٹ یا شور گل کا سبب بن جائے تو یہ نبی کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ ساتویں بات، میلاد کے نام پر گناہ اور غفلت میں ڈوب جانا، جیسے کہ میلاد کے بعد محفلوں میں لڑائی جھگڑا ہونا، کسی کے خلاف بات کرنا، دل دکھانا یا خود حضور کے نام پر پیسے اکٹھا کر کے انہیں غلط طریقے سے خرچ کرنا۔ سنی اسلام کہتا ہے کہ جو کام حضور کی محبت کے نام پر کیا جائے اس میں 100% پاکیزگی، سچائی اور توبہ ہونی چاہیے۔ اس کام میں خود غرضی، فریب یا دکھاوا۔ آٹھویں بات، خواہشات نفسانی کو میلاد سے جوڑنا۔ کچھ لوگ اس دن کو ایسا بنا لیتے ہیں کہ جیسے کوئی تعزیہ کا جلوس نکل رہا ہو،
پھول، بتیاں، شور، گانے نبی کی سیرت سے بہت دور ہے۔ سنی مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ میلاد کو نبی کے انداز میں منائے، سیرت کو یاد کر کے، سنتوں کو اپنا کر اور دین کی تعلیم کو پھیلا کر۔ اصلی میلاد یہ ہے کہ اس دن کوئی توبہ کر لے، کوئی نماز شروع کر دے، کوئی بے پردگی چھوڑ دے، کوئی حق کا راستہ پکڑ لے۔ یہی نبی کی اصلی یادگاری ہے۔ انت میں ایک سچا سنی مسلمان اس بات کا خیال رکھے کہ عید میلاد النبی شریف کے دن صرف جشن نہیں بلکہ حضور کی آمد کی اصل وجہ کو یاد کرے۔ رحمت للعالمین بن کر آئے نبی نے جو کرونا، انصاف، سادگی اور خدا کی طرف بلانے کا پیغام دیا، وہی اس دن کا مقصد ہونا چاہیے۔ اگر ہم میلاد کے نام پر غلط باتیں کریں گے تو وہ محبت نہیں بلکہ بے عزتی ہوگی۔ سنی علماء، خاص کر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے میلاد شریف کو بڑی محبت اور ادب سے منانے کی تعلیم دی ہے، مگر ساتھ ہی اس بات پر زور دیا ہے کہ ہر عمل شریعت کی روشنی میں ہو۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ میلاد شریف کو پورے ادب، اخلاص اور محبت کے ساتھ منائیں، ہر قسم کی بدعت، غلط حرکتوں اور گناہوں سے بچیں اور حضور کے بتائے راستے پر چلنے کا پکا ارادہ کریں۔ یہی سچا سنی مسلمان ہونے کی نشانی ہے۔